بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نظم برسات کی بہار پڑھیں گے جو کہ جماعت 11ویں کی ہے اور مضمون اردو ہے۔ عنوان ہمارا برسات کی بہاریں۔ نظم برسات کی بہاریں جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے اور نذیر اکبر آبادی 1735 میں پیدا ہوئے اور 1830 میں آپ کی وفات ہوئی۔ اکبر آبادی کا تعارف میں آپ کو بتاتی چلوں۔ نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ دلی میں 1735 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جب احمد شاہ ابدالی نے دلی پر حملہ کیا تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ آگرہ چلے گئے۔ اچھا، وہاں پر آپ وہاں مقیم رہے اور میر تقی میر آپ کے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میر تقی میر کو جدید نظم کا بانی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو نظمیں یا شاعری کی جاتی تھی وہ قصیدہ یعنی بادشاہوں کی تعریفوں میں یا تاریخ وغیرہ پر لکھی جاتی تھیں، مرثیے ہوا کرتے تھے، اور عشق و محبت کی داستان جو کہ غزل کی تعریف ہے اس میں لکھی جاتی تھی۔ لیکن نذیر اکبر آبادی نے اپنا طریقہ انداز سے نظم بدلا اور آپ نے خاص عنوان کو منتخب کیا۔ وہ عنوان تھا عوام، یعنی آپ نے خواص کے بجائے عوامی لوگوں پہ توجہ دی، اور اس کی یہ وجہ تھی کہ آپ کو جو بیٹھنا اٹھنا طور طریقے، آپ کی جو ذہنی سوچ تھی وہ بھی ایک عام طبقے کے لحاظ سے تھی۔ تو آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں اپنایا جو کہ خاص لوگوں کی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں، خاص لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ آپ نے ہمیشہ میلوں میں، دیوالی میں اور عید وغیرہ کے موقعوں پر شرکت کیا کرتے تھے، ٹھیلے وغیرہ سے کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ اپنے والدین کے اکلوتے تھے۔ بہت ناز اور عشرت کے ساتھ آپ پلے بڑھے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی سوچ جو تھی وہ انتہائی عام طبقے کے مطابق تھی، اور عام لوگوں کے مسائل کو آپ نے اپنی نظم میں لکھا۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ عام لوگوں کی جو پریشانیاں ہوا کرتی تھیں، عام لوگوں کے ساتھ جو مسائل پیش آتے تھے، آپ نے ان کو اپنا موضوع بنایا، یعنی خواص کی جگہ عام کو منتخب کیا آپ نے۔ تو بڑھتے ہیں، ان کا مکمل تعارف دیکھتے ہیں نذیر اکبر آبادی کا۔ نذیر اکبر آبادی سے متعلق چند باتیں ہم آپ کو بتا دیں۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ نذیر کا نام پورا ولی محمد تھا اور تخلص نذیر تھا۔ تخلص ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے اصل نام کے بجائے استعمال کریں اور اس سے ان کو شہرت حاصل ہو تو اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ نذیر دلی میں پیدا ہوئے، لیکن 1775 میں احمد شاہ ابدالی نے حملے کے وقت اپنی ماں کے ساتھ آگرہ چلے گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے یا یہیں مقیم ہو گئے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی، یعنی آپ نے وہ دیکھا جہاں مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو گیا تھا اور انگریزی حکومت نے اقتدار سنبھال لیا تھا، جو مسلمانوں کو مسائل تھے وہ نذیر اکبر آبادی نے دیکھے اور ان مسائل کا سامنا نہ کرنا انہیں بہتر لگا اور وہ آگرہ آ گئے۔ نذیر کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ تیری روح میں سناٹا ہے اور میری آواز میں چپ، تو اپنے انداز میں چپ ہے، میں اپنے انداز میں چپ ہوں۔ خوبصورت سا شعر ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، نذیر اکبر آبادی سے متعلق چند اور باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نذیر پہلے ان کے 12 بھائی بہن تھے، یعنی نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ 13ویں اولاد تھے اپنے والد کی۔ اس سے پہلے ان کے 12 بہن بھائی ہو چکے تھے جو فوت ہو گئے تھے۔ نذیر فاروق صاحب کی یہ 13ویں اولاد تھی، یعنی ان کے جو والد کا نام ہم نے بتایا فاروق صاحب کی یہ 13ویں اولاد تھی نذیر اکبر آبادی۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم قرآن شریف فارسی کی تعلیم سے حاصل ہوئی۔ اچھا، ابتدا میں ہم نے جتنے بھی شعراء کے متعلق پڑھا ہے تو وہاں فارسی کی تعلیم ان کے لیے لازمی قرار ہوتی تھی، تو لہٰذا نذیر اکبر آبادی نے بھی فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ نذیر نے فارسی میں اچھی استعداد پیدا کر لی تھی، یعنی کافی مہارت حاصل کر لی تھی انہوں نے فارسی زبان میں۔
نذیر اکبر آبادی دیکھیں زبانوں کے بھی شہنشاہ تھے اور کثرت زبان ان کو آتی تھی، جیسے نذیر کو اردو زبان آتی تھی، پنجابی آتی تھی، بھاشا آتی تھی، مارواڑی آتی تھی، ہندی زبان سے اچھی طرح واقف تھے۔ نذیر آگرہ میں لڑکوں کو پڑھاتے تھے اور ان کو عمر کا بڑا حصہ پڑھانے میں گزرا۔ دیکھیں ایک مولوی کے معنی جو پہلے لیے جاتے تھے وہ بھی استاد کے معنوں میں استعمال ہوتے تھے، اور یہاں بھی استاد کے معنوں میں ہی شمار ہوا ہے، یعنی یہ جو نذیر اکبر آبادی جو ہے تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، اور کہیں پہ ان کا نام پڑھیں گے مولوی نذیر اکبر آبادی کے نام سے بھی ان کا نام پورا ہوتا ہے، تو یعنی وہاں ان کو استاد شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نذیر اکبر آبادی کی تصویر ہے۔ اچھا، نذیر اکبر آبادی سے متعلق چند اور باتیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ نذیر کی شادی دلی کے معزز آدمی عبد الرحمن خان چغتائی کی نواسی تہوار النساء بیگم سے ہوئی۔ تہوار النساء بیگم سے ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی بیگم کا نام کیا تھا؟ تہوار النساء بیگم تھا۔ نذیر کی 2 اولادیں تھیں، ایک لڑکا گلزار علی اور ایک لڑکی امامی بیگم۔ نذیر نے اردو شاعری میں سب سے زیادہ معترک الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ نذیر آبادی میں میر تقی میر کے ہم اثر تھے، یعنی نذیر اکبر آبادی کا دور وہی تھا جو میر تقی میر کے دور تھا۔ جو میر تقی میر کو 1857 کی جنگ کے بعد پریشانیاں مسائب جھیلنا پڑے، وہی تقریباً مسائب جو تھے وہ نذیر اکبر آبادی کے ساتھ بھی تھے، اور یہ دونوں جو تھے دوست تھے آپس میں۔ تو ظاہر سی بات ہے 2 دوست ہیں اور دونوں ہی اعلیٰ درجے کے دوست تھے، تو شہرت تو لازمی بنتی تھی۔ اچھا، نذیر اکبر آبادی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ان کی سوچ بھی عوامی تھی، عوام لوگوں میں بیٹھنا ان کو پسند تھا، عوام کے متعلق نظمیں لکھنا ان کو اچھا لگتا تھا، جیسے ان کی مشہور نظمیں ہیں آدمی نامہ، ہنس نامہ، روٹی نامہ، یہ تمام ایسی نظمیں ہیں جو کہ انہوں نے عوام کے اوپر لکھی ہیں، یعنی عوام کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی جو تھے وہ پتنگ بازی کرتے تھے، دیکھیں عام سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، کہیں آپ نے یہ نہیں کری شمشیر زنی نہیں کری، نیزہ بازی نہیں کری، جو کہ عمراؤں اور بادشاہوں کے بچوں کے شوق ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق بھی ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو اپنی ذہنی صلاحیتیں تھی وہ یہ تھی کہ وہ عام آدمی میں بیٹھیں اور عام آدمی کے درد کو محسوس کریں۔ تو نذیر پتنگ بازی کرتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، بٹیر بازی کرتے تھے، کبڈی، شطرنج وغیرہ کے کھیل کھیلتے تھے، ان سب کا ذکر ان کی شاعری میں ملتا ہے، یعنی ان کھیلوں سے واقف تھے تو انہوں نے ان تمام کھیلوں کا ذکر بھی اپنی شاعری کے اندر کیا ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے بتایا آپ کو کہ نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ عوامی لوگوں میں بیٹھنا، عوامی لوگوں کی تقریبات پسند کرتے تھے بجائے کہ بادشاہوں کی محفلوں میں بیٹھیں، جبکہ ایک بڑے شاعر تھے اور ان کو دربار میں بھی کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ دربار میں رہیں، دربار میں مقیم ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کرا، بلکہ عام ہی طبقہ اور عام سے گھر میں رہنا مناسب سمجھا۔ تو جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے ابھی کہ نذیر جو ہے وہ دیوالی، ہولی، عید، شب برات، بسنت، راکھی، تیراکی، سلیم چشتی کا عرس وغیرہ، دیکھیے یہ ایک عرس لگتے تھے، ان میں جانا پسند کرتے تھے۔ دیوالی ہندوؤں کے تہوار کو کہتے ہیں، اس میں جاتے تھے۔ ہولی بھی ہندوؤں کا تہوار ہے، اس میں بھی شرکت کرتے تھے۔ شب برات ہم مسلمانوں کے ہاں منائی جاتی ہے، ادھر بھی یہ رات میں شرکت کرتے تھے۔ بسنت، جس میں باہر کے موسم میں بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے، یہ بھی ہندوانہ تہوار ہے۔ راکھی بھی ہندوؤں کا تہوار ہے، جس میں وہ اپنی بہن کو راکھی باندھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ تمام سلسلہ جو ہے، تیراکی ہم کہتے ہیں اس کو، پانی میں جو تیراکی کرتے ہیں، تو اور یہ مزارات وغیرہ پہ جو عرس لگتا ہے، یہ ان میں شرکت ہوتے تھے۔ سبھی تہوار کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے تھے۔ تو یہ تھے نذیر اکبر آبادی جو آپ نے دیکھا، اور نذیر اکبر آبادی 6 اگست 1830 کو اس طرح فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ تو آپ کا انتقال کب ہوا؟ 1830۔ ہم نے وفات پیدائش کیا پڑھی تھی ان کی؟ 1735۔ اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے، بلینکس میں آ سکتے ہیں، MCQs میں آتی ہیں، تو بورڈ کے پیپر میں کبھی زیادہ تر شاعروں کی پیدائش اور وفات کا سن پوچھا جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا یاد کرنا ہے دوبارہ سے؟ 1735 وفات اور 1735 پیدائش اور 1830 ان کی وفات تھی، صحیح؟ تو آگے بڑھتے ہیں۔
नज़र की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि नज़ीर अकबर आबादी का जैसा कि ताल्लुक़ था अवामी सोच से, तो ये बरसात भी जो है वो लोगों के लिए जहाँ खुशी का बायस बनती है वहाँ थोड़ी सी परेशानियाँ दे जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने इस मौजू को भी इंतखाब किया कि क्यों ना वो बरसात का मंजर बयान किया जाए जिसमें लोग खुश बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वजह क्या होती है बरसात में खुश होने में? बरसात का मौसम कब आता है? बरसात का मौसम जब आता है जब शदीद गर्मी पड़ती है, और उस गर्मी से हर जानदार, इंसान से लेके चरन परन, सभी बेहाल होते हैं उस गर्मी से। उसके बाद अल्लाह ताला अपनी बाराने रहमत शुरू करता है, तो तमाम लोगों के चेहरों पे जो है खुशी आ जाती है और हर आदमी झूमने लगता है। उसमें पत्ता बूटा, चरन परन, इंसान, कायनात जो है पूरी खुशी से झूमने लगती है। शायर ने तो इसको यहाँ तक बता दिया कि समंदर के अंदर की मछलियाँ भी खुशी से झूम रही होती हैं बरसात के मौसम में। तो ये जो है, तो ये बरसात जो है, इस बरसात की बहारें जो नज़म है नज़ीर अकबर आबादी ने इसलिए बयान की कि बरसात में लोग जहाँ खुशी मनाते हैं वहाँ थोड़ा सा उनको परेशानी का भी सामना होता है कि एक आम आदमी के लिए क्या परेशानियाँ होती हैं। लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की नेमत को बताया है कि बारिश कितनी बड़ी नेमत है, किस तरह ये नेमत से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं इस बंद को। अच्छा, ये बंद जो है 5 लाइनों का है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मुखम्मस कहेंगे। 5 लाइनों के बंद को हम क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं, ठीक है। और 6 को बंद कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था 3 लाइनों के बाद से या 4 लाइनों के, हाँ 4 लाइनों के बाद से जितने भी अशार आपकी सूरत में आएंगे, 6 के हों 5 के हों, सब बंद के लाएंगे, लेकिन एक एक मखसूस नाम सबका होता है। तो ये हमारे पास 5 लाइनों का है, तो ये मुखम्मस है। तो इसमें पढ़ते हैं, हे इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाट बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे हरगाट की बहारें, क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें। अच्छा, यहाँ जो है वो शायर इस बंद में क्या बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं? वो कहते हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, यानी एक जो आपने देखा होगा शदीद गर्मी के बाद एक ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, तो शायद उस हवा का जिक्र कर रहे हैं कि क्या ये ठंडी ठंडी हवा है और इसमें बरसात की बहारें, यानी ये जो हवा आ रही है ये एक खुशी की खबर लेकर आ रही है कि बरसात आ रही है। सब्ज़ों की लहलहाट बागात की बहारें, यानी सब्ज़े भी हैं जो ठंडी हवा आने लगती है, अबर छाने लगता है तो उनमें लहलहाट हलने लगती है, यानी हिलना जुलना शुरू हो जाते हैं, सब्ज़े हिलने, बागात जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, खिल रहे हैं वो भी, और बूंदें जो हैं वो चमक रही हैं, कतरात बारिश के जो है वो गिरना शुरू हो गया। आपने देखा जब एक तेज़ बारिश आने लगती है तो पहले हल्की हल्की सी बारिश शुरू होती है, उसके बाद एक तेज़ बारिश शुरू होती है। तो शायर ने इसको बड़ी खूबसूरती से कहा कि बूंदें जो चमक रही हैं, इनकी झिलमिलाहट जो हमें नज़र आ रही है वो बहुत खूबसूरत है। हर बात के तमाशे हर घाट की बहारें, वो कह रहे हर जगह जो है वो हमें खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आ रही है। इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं, लहलहाट, लहराना, झमझमाहट चमकना, कतरात बारिश के कतरे, तमाशे खुशियाँ, घाट अंदाज। तो ये कह रही कि हर जगह जो है खूबसूरत तरीके से सब्ज़ा लहरा रहा है, और क्या हो रहा है? ये बरसात की आमद आ रही है, यानी जो पहले खूबसूरत हवा ठंडी हवा चलने लगती है। तो शायर ने इस बंद में उसकी वजाहत की है कि सब्ज़ा ले रहा है, बाग में खुशियाँ महसूस हो रही हैं, यानी चरन परन जितने वो भी चहक रहे हैं, बूंदें चमकती हुई कतरों की सूरत में गिर रही हैं, वो चमक रही हैं। आपने देखा जब हम थोड़ा सा आसमान की तरफ उठा के देखते हैं तो वो जो कतरे होते हैं वो हमें क्रिस्टल यानी चमक चमक से नज़र आ रहे होते हैं, और हर चीज़ के अपने एक तमाशे देखने में नज़र आ रहे हैं कि हवा चल रही है, सब्ज़ा हिल रहा है, तेज़ हवा चल रही है तो पत्ते लहरा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जब बरसात की आमद शुरू होती है। अच्छा, मफहूम हम इसका समझते हैं, बाहर के मौसम में हवा से सब्ज़े का लहराना, बाग की रौनक बहार होना। जब सब्ज़ा लहराता है तो बाग बहुत खूबसूरत लगने लगता है, यानी वो मंजर जो है वो हमें बहुत प्यारा सा लगने लगता है, खुशगवार लगता है। बारिश की बूंदों से कतरों की चमक से हर तरह रोशनी का समान नज़र आ रहा है। अच्छा, ये चीज़ हम आपको ये बताएं कि जब बारिश शुरू होती है एक शदीद गर्मी के बाद, तो उसमें कोई भी शख्स या कोई भी चरण परत ऐसा नहीं होगा जिसके चेहरे पे खुशी ना हो, मुस्कुराहट ना हो और एक सुकून हो। तो
وہ چیز جو ہے وہ برسات اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، کیونکہ وہ ایک سخت گرمی کے بعد یہ خوبصورت موسم شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے جو تشریح طلب الفاظ ہیں وہ برسات کی اہمیت کو بتائے گئے کہ برسات کی کیا اہمیت ہے۔ برسات کی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں برسات کی کیا اہمیت ہے۔ ایک تو سب سے بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، باران رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ نعمت ہے جو ہر چیز کے لیے ضروری ہے، یعنی پانی کا برسنا اور پانی کا آنا، جو ہر انسان یعنی زمین جو ہوتی ہے وہ پیاسی ہو رہی ہوتی ہے اس کو پانی ملتا ہے، چرن پرن جو گرمی سے مرجھائے جاتے ہیں ان کے لیے پانی کا برسنا، برسات کا آنا وہ بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے۔ پھر انسانوں کے لیے جو گرمی کی شدت سے پریشان ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بارش کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھیں بارش کتنی اہم ہے لوگوں کے لیے، اور پھر اس میں ہر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب مرجھائے ہوئے پودوں پہ گرمی کی شدت سے آپ نے دیکھا پودوں کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں، سوکھنے لگتے ہیں، تو وہ ہرے بھرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ برسات کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی برسات کی بہاروں سے وہ دوبارہ سبزے کی صورت اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تمام ہی چرن پرند اور انسان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی جب بارش ہوتی ہے تو ہر شخص کے لبوں سے جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ باران رحمت ہم پر رحمت برس کر آئی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آگے بند کو دیکھتے ہیں، بند نمبر کو دیکھ لیتے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے ہمارا، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھوم مچا رہے ہیں، پڑتے ہی پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں، سبزے نہا رہے ہیں، کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مست، مست کے مطلب ہیں خوش، جھڑیوں مسلسل بارشیں، جل تھل ہر طرف پانی پانی، گلزار باغ کو کہتے ہیں۔ اچھا یہاں شاعر بتا رہے ہیں کہ بادل ہوا کے اوپر مست چھا رہے ہیں، یعنی بادل جو ہیں وہ ہوا کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہیں گھٹا آ رہی ہے، ایک سمت ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے کہ وہ گھٹا آ رہی ہے، تو اس میں شاعر بتا رہے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ ہوا کے اوپر مست ہو کر آ رہے ہیں، اور جو جھڑیوں کی مستیوں سے دھوم مچا رہے ہیں، یعنی وہ جھڑیوں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ مسلسل برسنے والی بارش جو ہوتی ہے نا، ایک بارش آتی ہے جو کہ مسلسل 2 یا 3 دن کے لیے آتی ہے، اس کو ہم جھڑی کہتے ہیں۔ تو جھڑیوں کی صورت میں اب یہ بارش ہونے والی ہے، یعنی یہ کئی دن تک بارش جو ہے وہ اب برسنے والی ہے۔ پڑتے ہی پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، یعنی پانی جو جہاں بڑھتا ہے، جل تھل کہتے ہیں پانی پانی کو ہو جانا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی پانی گرا وہ سب پانی پانی ہو گیا، جہاں کہیں قطرہ پانی کا نہیں تھا، زمین خشک پڑی تھی، تو اللہ کی نعمت ایسی برسی کہ وہاں میں پانی پانی نظر آنے لگا۔ جیسے کہ صحرا ہوتے ہیں، بہت ساری جگہ ایسے جو بالکل پیاسی ہوتی ہیں پانی کی شدت سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت برساتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں پانی پانی نظر آ جاتا ہے، اور یہ کوئی زمین کا خطہ ایسا نہیں رہتا جہاں خشکی رہ جائے، سب کو بارش سے تر ہو جاتی ہے، تو ہر جگہ ہمیں پانی دکھتا ہے۔ گلزار بھیگتے ہیں، یعنی باغات تو بھیگ ہی رہے ہیں اور سبزے نہا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جو باغ میں جو ہمارے پھول ہیں، درخت ہیں، وہ سب نہا رہے ہیں، چمک جاتے ہیں، کیونکہ جب ان کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہ ان کا جو رنگ ہے وہ مزید ہرا رنگ ہو جاتا ہے۔ سبزے نہا رہے ہیں، ان تمام درخت پودے جو ہے سب ایسا لگ رہا ہوتا ہے بارش میں نہا رہے ہیں، اور نہانے کے بعد سب کو تازگی محسوس ہوتی ہے، تو تمام پیڑ اور پودوں میں ایک عجیب تازگی محسوس ہو گئی ہے، کس کی آمد سے؟ بارش کی آمد سے اور بارش کے ہونے سے۔ اچھا اس کا بھی ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ موسم برسات میں بادل ہواؤں پہ مستیاں کرتے اور بارش برساتے آتے ہیں، ہر جگہ پانی پانی دکھائی دیتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے گویا باغات اور سبزے نہا رہے ہیں۔ تو یہی ہم نے آپ کو تشریح میں بھی بتایا کہ برسات میں جب بادل جو ہوتے ہیں مست ہو کے آ رہے ہوتے ہیں، جھومتے ہوئے آتے ہیں، تیز آتے ہیں، جھومتے اور مستی میں ان کا مطلب مراد یہ گرج چمک کے ساتھ آتے ہیں، جیسے کہ بادلوں کا گرجنا، گرج کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اور ہر جگہ اب وہ برسیں گے تو سب جگہ پانی پانی نظر آئے گا، اور جب بارش ہوئی تو واقعی سب جگہ پانی پانی ہو گیا، اور ایسا لگ رہا تھا پیڑ اور درخت اور باغات جو ہیں وہ سب نہا رہے ہیں۔ تشریح طلب اس میں نکات جس کی ہم نے خاص طور پہ وضاحت کی تھی وہ تھی برسات کے باعث فضا میں خوشی کا سما، یعنی اب برسات جو آ گئی ہے تو کیا خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گلزار جو ہے وہ نہانا شروع ہو گئے ہیں، خوشی میں جھوم رہے ہیں، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا ہے۔ تو یہ تھی برسات کی بہار کا دوسرے بند کی وضاحت۔ بند نمبر 3 کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اچھا خوبصورت سا اشعار دیکھ لیں۔ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھوم مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ تو یہ اشعار اگر آپ چاہیں تو
مماثل شعر میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ بند نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ اچھا جی، بند نمبر 4۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہر جا بچھونے، ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھو دیے حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا مچی ہے یاروں برسات کی بہاریں۔ ہرے بچھونے سے مراد سبزہ بستر یعنی گھاس، جیسے جہاں پر کہیں گھاس ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی تو وہ گھاس بھی آ جاتی ہے۔ ہر جا ہر جگہ کو کہتے ہیں حق نے، اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کی جو وضاحت طلب چیزیں وہ ہیں، مفہوم بتا دیں۔ بہار کے موسم میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، جنگلوں میں بھی نیا سبزہ پیدا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبزے کے بستر بچھا دیے۔ اچھا یہ دیکھیں مفہوم کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی جو اس نظم کی وضاحت جو ہے وہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تشریح کا طلب نکات کیا ہے، برسات کے باعث سبزے کی کثرت۔ اب یہ دیکھیں ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے۔ اچھا دیکھیں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جن کو پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، تو وہ زمین کے اندر ہی ہوتے ہیں، ان کی جو آمد ہوتی ہے زمین میں ایک مشکل سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں جہاں پر پودے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے پودے اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو آپ ایسی جگہ سے میں نے تو کبھی ایسا بھی دیکھا کہ پتھر کے اوپر بھی ایک پودا نکل آیا، تو یعنی وہاں پہ وہ چیز کی ہوتا ہے کہ اس کو موقع نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ کس طرح سے اب زمین کو پھاڑ کر باہر آئے، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ایک نئے پودے نکل آتے ہیں اور سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو قدرت کے بچھڑے ہر جگہ ہرے بچھونے، یعنی جہاں ہمیں تصور بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ وہاں ہریالی کر دیتا ہے۔ جنگلوں میں ہو رہے پیدا ہرے بچھونے، یعنی جنگل میں تو ویسے ہی کثرت پیڑ و درخت ہوتے ہیں، جنگلی درخت ہوتے ہیں، لیکن مزید درخت بارش کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین اتنی خوشگوار ہو جاتی ہے، زمین اتنی خوشی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو بیچ باہر نہیں آ پا رہا ہوتا وہ بھی خوشی کے مارے جھوم کر اور اس کی خوشبو سے، بارش کی بوندوں سے، بارش کی تری سے زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ شاعر بتانا چاہ رہے بچھا دیے حق نے کیا کیا ہرے بچھونے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں تصور بھی نہیں تھا کہ وہاں ہری چیزیں ہوں گی، اللہ نے وہاں بستر بچھا دیا۔ بستر انہی کو کہا گیا ہے، گھاس کو چھوٹے پودوں کا نکل آنا، بڑے تو تھے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری زمین پہ سبزہ نظر آنے لگتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے پودے نکل آئے ہیں اور گھاس کا جو ہے کثرت سے پھیل جانا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ یہ دیکھیں، جب بارش کے پانی کی ایک خاص خاصیت ہے، جو پودا آپ پورے سال پانی دیں گے وہ اتنی شدت سے نہیں بڑھتا، لیکن جب اس پودے کے اوپر بارش کا پانی پڑتا ہے تو آپ خود اس چیز کو نظر میں رکھیے گا کہ وہ پودا ایک دم سے کافی بڑا ہو جاتا ہے اور گھنا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے بارش کی جو خوبی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بارش کے اندر جو ایک نعمت ڈالی ہوئی ہے، تو یہ نعمت سے تمامی پودے اور انسان لطف اندوز ہوتے ہیں۔ باہر کے موسم میں جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ ہریالی نظر آ جاتی ہے، چاہے وہ جنگل ہو، ویران ہو، صحرا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگتا ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ چمن ہے رنگین، بہار ہے رنگین، مناظر سبزہ زار ہے رنگین، ہے وادی کوثر رنگین کہ بجلیاں لگا رہی ہیں۔ تو بجلیاں لگا رہی ہیں یعنی گرج چمک کے ساتھ جب بارش ہو رہی ہے تو چمن بھی رنگین ہو گئے ہیں، بہاریں بھی آ گئی ہیں اور تمام وادیاں جو ہیں وہ رنگین ہو گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، شعر نمبر 5 کی طرف آ جاتے ہیں ہم۔ سبزوں کی لیلاہٹ ابر کی سیاہی، یہی ہے ہمارا، سبزوں کی لیلاہٹ ابر کی سیاہی اور چھا رہی ہیں گھٹائیں، سرخ سفید کاہی سب بھیگتے ہیں گھر گھر، لے ماں تابا ماہی، یہ رنگ کون رنگے گا تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یاروں برسات کی بہاریں۔ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لیلاہٹ کہتے ہیں لہرانا، ابر کہتے ہیں بادل کو، سیاہی کہتے ہیں سیاہ رنگ کو، کاہی کہتے ہیں ہلکا سبز رنگ، لے ماں تابا ماہی چاند سے مچھلیوں تک، الہی میرے اللہ۔ اچھا لے ماں تابا ماہی، لے کہتے ہیں لے کر، ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور تابا ماہی مچھلیوں کو کہتے ہیں۔ اب مچھلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ آپ کو یقیناً پانی کے اندر ہی نظر آئیں گی مچھلیاں، جو ان کی جگہ ہے رہنے کی تو وہ مچھلیاں پانی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر بتا رہے ہیں کہ جو سبزے لے رہا
اور جو ہمیں بادل نظر آ رہے ہیں، ابر ہم کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو۔ ابر جو نظر آ رہے ہیں وہ سیاہی یعنی کالے کالے ہمیں دکھ رہے ہیں اور چھا رہی ہیں گھٹائیں۔ اب وہ بتا رہے ہیں جب برسات آنے لگتی ہے تو بارش میں ان گھٹاؤں کا بھی نظارہ کرو کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہیں، کہیں سرخ ہوتی ہیں، کہیں سفید ہوتی ہیں، کہیں کاہی ہوتی ہے۔ اچھا، کاہی رنگ کو ہم کالے میں شمار نہیں کریں گے، بلکہ کالا اور ہرا رنگ ملا کے جو ایک کلر بنتا ہے اس کو ہم کاہی کلر کہتے ہیں۔ تو یہ وہ بتا رہے کہ اس رنگ کا جو ہے وہ بادل ہمیں نظر آنے لگتے ہیں، کہیں سرخ دکھتے ہیں، کہیں سفید دکھتے ہیں اور کہیں ہمیں کالے بادل دکھتے ہیں۔ سب بھیگتے ہیں گھر گھر ماتابہ ماہی، وہ کہتے ہیں یعنی گھر گھر تو بھیگ ہی رہے ہیں، دنیا کی تمام جاندار پرندوں کے گھر ہیں، انسانوں کے گھر ہیں، وہ تو بھیگ ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ آسمان سے لے کر جو سمندر کے اندر مچھلیاں وہ بھی بھیگ رہی ہیں، وہ بھی خوش ہو رہی ہیں، وہ بھی برسات کو محسوس کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا ماہی، یہاں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ ہی کی قدرت ہے، یہ آپ کی طاقت ہے کہ آپ کے سوا جو ہے وہ کوئی بھی یہ رنگ نہیں رنگ سکتا، کوئی بھی ان کے اندر وہ خوشی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی اتنے رنگوں کو دنیا کے اندر نہیں لا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو یعنی آپ نے دیکھا جو کتنے طرح کے رنگ اور پھول نکل آتے ہیں، کتنے خوبصورت خوبصورت پرندے جو ہے وہ چہچہانے لگتے ہیں برسات کے دنوں میں۔ آپ نے کبھی منظر دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی نئے نئے طرح کے ہمیں نظر آنے لگتے ہیں، یعنی سبھی خوشی سے اس کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس بند کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں، بہار کے موسم میں سبزے کا لہرانا، بادل کی سیاہی، یعنی بادل کی جو سبزہ جو ہے وہ لہرا رہا ہے، بادل کی سیاہی، یہاں پہ بادل میں جو کلر تھے کالے تھے، گھٹاؤں کے مختلف رنگ، کس طرح کی گھٹاؤں کے رنگ آ رہے تھے میں نے آپ کو بتایا کیا تھا، سرخ تھی، سفید تھی اور کاہی رنگ کے ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اور چاند سے لے کے مچھلی تک یہ سب کا خوش ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تشریح طرف نگاہ جو ہے برسات کا موسم اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو وضاحت کری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، قرآن شریف کی بھی ہم ایک دو حدیثیں لے لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز اور قابل تعریف ہے۔ جی ہاں، جہاں پر امید نہیں ہوتی وہاں اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے۔ جب لوگ بہت گرمی کی شدت سے پریشان ہوتے ہیں تو کثرت دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، بارش کو برسانا شروع کر دیتا ہے، باران رحمت ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود فرمایا کہ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، گرمی سے تھک جاتے ہیں یا انہیں اچھا بارش نہ ہو تو ہماری جو یہ غلہ جو ہے یعنی ایک قحط بھی پڑ سکتا ہے، تو بارش کا ہونا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس سے ہم اپنے پورے سال کا جو ہے وہ ہم اناج وغیرہ جمع کر لیتے ہیں۔ غذائی قلت ہمارے پاس نہیں ہو سکتی، اگر بارش نہ ہو تو ہمارے ملک میں غذائی قلت ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں قرآن شریف سورہ شورى 28 میں اس کا ذکر آیا۔ اچھا، برسات کی بہار میں ہم دوسرا بند بھی لے کر آتے ہیں، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ تو یعنی یہاں پر جو شاعر خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ ہر جاندار بے جان تمام ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیری قدرت کے کیسے کیسے رنگ چھپے ہیں، برسات تیری قدرت کی ایک نشانی ہے، سب تیری قدرت کو پہچان کر خوش ہو رہے ہیں، تیتر بھی اپنی آواز میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، یعنی پرندوں کا بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی برسات اپنے ساتھ کیا کیا سامان لے کر آتی ہے، قدرت کے رنگ ہمیں دکھاتی ہے، کس طرح سے پیڑوں پودے اس کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پرندے اس کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بند میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، تو اس کی ہم بتا دیں کہ اس میں بھی قرآن شریف کا ذکر ہے، سورہ نحل میں اس کا یعنی 10 اور 11 میں ہے کہ وہی اللہ تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، اور اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے تو ان میں بڑی نشانیاں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔
برسات کی بہاریں، یہ نوید اوروں کو جا سنا اسیر دام اے صبا، ہم کیا چمن ہے وہ جو رنگ پر ہمیں کیا جو فصل بہار۔ اچھا نذیر اقبال جی، اب ہم آپ کے نوٹس کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح آپ کے نوٹس میں اس کا مرکزی خیال آتا ہے، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی جو عوامی اور جمہوری شاعر سے مشہور ہیں، ماخذی کلیات نذیر سے ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا۔ نذیر عوامی اور جمہوری شاعر کہلاتے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کے مسائل اور عام لوگوں کے تقاضے شاعری میں بیان کیے۔ ان کی مشہور نظموں میں آدمی نامہ، بنجار نامہ اور ہنس نامہ ہے۔ یہ وہ تمام نظمیں ہیں جو کہ عوامی موضوعات پر لکھی گئی ہیں۔ اچھا یہ آپ کے اس میں مرکزی خیال ہے، اور مرکزی خیال ہی آپ کے پاس سے پیپر میں آتا ہے، یا تو جز کی تشریح کیجیے یا مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نظم کے پہلے حصے میں نذیر اکبر آبادی نے برسات کے خوبصورت مناظر کو بڑے دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ زندگی میں بہار برسات ہی سے آتی ہے، ہر طرف پھول و درختوں پہ نکھار، ٹھنڈی ہواؤں کی روانی، قابل تیز سبزہ ایک جانب تو اللہ تعالیٰ کی ثنائی کا قائل کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ماحول کی خوشگواری میں مسرت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ نظم کے دوسرے حصے میں برسات سے ہونے والے نقصانات کو بیان کیا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے خستہ اور شکستہ مکانوں کی وجہ سے تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ وہ ایسی صورت میں جس میں حل نما چھت ٹپکنے اور دیوار گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پختہ مکان نہیں بلکہ جھوپڑیاں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بارش سے کیچڑ بھی ہو جاتی ہے، اس سے لوگوں کی عام طور رفتیں مشکل ہو جاتی ہے، لوگ کیچڑ سے پھسل جاتے ہیں۔ غرض نذیر اکبر آبادی نے اس نظم میں برسات کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بیان کیے۔ جی ہاں، اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے برسات کی جہاں خوبیاں بیان کی ہیں، برسات کے فوائد بیان کیے ہیں، برسات کی رونقیں بیان کی ہیں کہ کس طرح سبزہ لہرانے لگتا ہے، پرندے خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سے سبزہ ہرا ہو جاتا ہے، زیادہ پیداوار ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غریب طبقے کے لیے کچھ پریشانی اور زحمت کا باعث بنتی ہے بارش، جس سے لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں جو ہے وہ کیچڑ ہو جاتی ہے، آمد و رفت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، جن کے کچے گھر ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ان کا سامان بہہ جاتا ہے لوگ، اور جو پکے مکان ہیں ان کو اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی، لیکن لوگ جو ہے کبھی پھسل جاتے ہیں، کسی کی ٹوپی گر جاتی ہے، اس طرح بھی تشریح کے اندر ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے۔ تو جہاں یہ بڑی نعمت کو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ ہے کہ اس نعمت سے لطف اندوز ہو جانا چاہیے، اور لیکن یہ تھوڑے سے کچھ لوگوں کے لیے، یعنی جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بارشیں سب کے لیے نعمت بن کر آیا کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔